3 اگست 1961 عیسوی کو قائم ہونے والی دیوار برلن نے جرمنی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس کی تعمیر کا بنیادی مقصد مشرقی جرمنی سے مغربی جرمنی کو بڑھتی ہوئی ہجرت کو روکنا تھا۔ 28 سال تک دیوار برلن سوویت قیادت کے کمیونزم اور مغرب کی جمہوری جماعتوں کے مابین سرد جنگ کی علامت تصور کی جاتی رہی۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر اتحادی افواج نے فتح شدہ جرمنی کو 4 علاقوں میں تقسیم کر دیا اور جولائی 1945 عیسوی میں ایک معاہدے کے تحت ان علاقوں پر امریکہ، برطانیہ، فرانس اور سوویت یونین کا قبضہ ہو گیا۔ بعد میں جب سوویت یونین اور دیگر 3 اتحادی طاقتوں کے مابین تعلقات خراب ہو گئے تو اس کے نتیجے میں جرمنی پر قبضے کے باہمی تعاون کا ماحول مسابقتی اور جارحانہ ہو گیا۔ اس دور کے قابل ذکر واقعات میں سے ایک جون 1948 عیسوی میں ہونے والی ناکہ بندی تھی، جس کے دوران سوویت یونین نے مغربی برلن تک پہنچنے والی تمام سپلائیز کو روک دیا، جس کے سبب حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ 1949 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے زیر قبضہ 3 علاقوں نے مل کر مغربی جرمنی یا وفاقی جمہوریہ جرمنی کی بنیاد رکھی اور سوویت یونین کے زیر قبضہ علاقے کو مشرقی جرمنی یا جرمن ڈیموکریٹک ریپبلک کا نام دیا گیا۔ جنگ کے خاتمے کے کچھ عرصہ بعد ہی مغربی جرمنی اور مشرقی جرمنی میں رہن سہن کے حالات یکسر مختلف ہو گئے۔ مغربی جرمنی کی معیشت نے اتنی تیز رفتاری سے ترقی کی کہ اسے معاشی معجزے کا نام دیا جانے لگا۔ دوسری جانب مشرقی جرمنی میں صورتحال تقریباً اس کے برعکس تھی۔ سوویت یونین نے مشرقی جرمنی سے فیکٹریوں کے ساز و سامان اور دیگر قیمتی اثاثوں کو واپس سوویت یونین منتقل کر دیا۔ انیس سو 52 عیسوی میں کچھ افراد نے جابرانہ حالات زندگی سے تنگ آ کر مغربی جرمنی جانے کا فیصلہ کیا اور ہزاروں افراد مشرقی جرمنی سے ہجرت کر گئے۔ مغربی جرمنی کی ترقی کو دیکھتے ہوئے یہ سلسلہ دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق 1949 عیسوی سے 1961 عیسوی کے درمیان مشرقی جرمنی کی 18 ملین آبادی میں سے 3.3 ملین افراد مغربی جرمنی ہجرت کر گئے۔ بڑھتی ہوئی نقل مکانی حکومت کے لیے پریشان کن تھی۔ اس نقل مکانی کی روک تھام کے لیے بالآخر دیوار برلن کے قیام کا فیصلہ ہوا اور 12 اور 13 اگست کی درمیانی شب میں جب برلن کے باسی سو رہے تھے تو رات کی تاریکی میں مغربی اور مشرقی جرمنی کو باڑ لگا کر جدا کر دیا گیا۔ صبح ہوتے ہی وہاں ایک سرحد کا منظر تھا جسے دیکھ کر لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ دیوار برلن کی کل لمبائی 155 کلومیٹر تھی۔ یہ دیوار اپنی 28 سالہ تاریخ میں 4 بڑی تبدیلیوں سے گزری۔ دیوار برلن نے مشرقی جرمنوں کی اکثریت کو مغرب میں ہجرت کرنے سے روک دیا تھا، تاہم یہ دیوار ہر کسی کو روکنے میں ناکام رہی اور لوگ جان کی بازی لگا کر بھی اسے عبور کرتے رہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5000 افراد 28 سالہ تاریخ میں یہ دیوار عبور کرنے میں کامیاب رہے۔ دیوار برلن کو عبور کرنے کا ایک افسوسناک واقعہ 17 اگست 1962 عیسوی کو پیش آیا، جب دوپہر کے وقت 2 18 سالہ نوجوانوں نے دیوار عبور کرنے کی کوشش کی، جس میں پہلا نوجوان تو کامیاب ہو گیا لیکن دوسرا نوجوان سرحدی محافظ کی فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ اس نوجوان کا نام پیٹر فیچر تھا، جو بعد میں جد و جہد آزادی کی مستقل علامت بن گیا۔ کمیونسٹ بلاک کے کمزور ہونے کے بعد مشرقی جرمنی کے آخری کمیونسٹ رہنما
اور سوشلسٹ یونٹی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ایگن کرینز نے مشرقی جرمنی سے سفری پابندیاں قدرے نرم کر دیں۔ صورتحال اس وقت بالکل ہی بدل گئی جب 9 نومبر 1989 کی شام ایک پریس کانفرنس کے دوران سوشلسٹ یونٹی پارٹی کے ترجمان گنٹر نے سرکاری طور پر ایمبارگوڈ بیان غلطی سے براہ راست پڑھ دیا اور امیگریشن اور آمد و رفت پر تمام تر پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا۔ جس کے بعد مشرق اور مغرب دونوں اطراف سے لوگ ہتھوڑے اور دیگر اوزار لے کر دیوار برلن کے پاس جمع ہو گئے اور جرمنی کو مشرق اور مغرب میں تقسیم کرنے والی اس دیوار کو منہدم کر دیا۔ بالآخر 28 سال بعد 3 اکتوبر 1990 عیسوی میں باقاعدہ طور پر مشرقی اور مغربی جرمنی کا دوبارہ اتحاد ہو گیا۔ جرمنی میں ہر سال 3 اکتوبر قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج اس اتحاد کو 30 برس مکمل ہو چکے ہیں۔